بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 112 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے غیب سے مراد۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے یؤمنون پہ کلام ایمان کے حوالے سے مکمل کیا اور مختلف اقوال، ان کے دلائل اور بالخصوص معتزلہ اور خوارج کے حوالے سے طویلی اور تفصیلی کلام ہوا، طویل کلام ہوا، اور محققین اور اکثر احناف کے مذہب کے مابین ہم نے فرق کو بھی سمجھ لیا۔ تو اب چونکہ الذین یؤمنون بالغیب تو لفظ غیب آیا، تو ہم نے لغوی اعتبار سے یہ غیب اور پھر غیب جیسے کہ قیل جو ہے، اس کے حوالے سے بھی لغوی ہم نے کلام کیا۔ تو اب اس کی مراد پر گفتگو آج کے سبق میں ہوگی، اور غیب سے کیا مراد ہے، تو اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، تو اس حوالے سے ہماری عبارت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتدیہ بداہۃ العقل، اور اس سے مراد وہ مخفی چیزیں ہیں جن کا نہ تو حواس ادراک کر سکتے ہیں اور نہ بداہت عقل ان کی مقتدی ہو۔ وہو قسمان، اور اس غیب کی دو قسمیں ہیں۔ قسم لا دلیل علیہ وہو المعنی بقولہ تعالی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، تو اس آیت سے بھی یہی قسم مراد ہے کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، نہیں جانتا اس غیب کو مگر وہ۔ وقسم نصب علیہ دلیل کالصانع وصفاتہ والیوم الآخر واحوالہ وہو المراد بہ فی ہذہ الآیۃ، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو، جیسے کہ صانع عالم یعنی عالم کو بنانے والا، اور اس کی صفات، اور روز آخر یعنی روز قیامت، اور اس کے احوال کہ ان پر دلیل قائم ہے، اور آیت میں یہی معنی مراد ہیں۔ لیکن ھذا اذا جعلتہ صلۃ للایمان واوقعتہ موقع المفعول بہ، مگر یہ سارا اس وقت ہے کہ جب تو با کو ایمان کا صلہ مان کر اس کو مفعول بہ کے قائم مقام مانے، اور پھر اگر وَإِن جَعَلْتَهُ حَالًا عَلَى تَقْدِيرِ مُلْتَبِسِينَ بِالْغَيْبِ كَانَ بِمَعْنَى الْغَيْبَةِ وَالْخِفَاءِ، اور اگر یؤمنون کی ضمیر فاعل سے متلبسین کا لفظ مقدر مان کر، ملتبسین کا لفظ مقدر جو ہے وہ مان کر بالغیب کو حال قرار دیں، تو اس وقت غیب غیبت اور خفا کے معنی میں ہوگا۔ اور والمعنی انہم یؤمنون غائبین عنکم، اور اس وقت پھر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ جو تم سے غائب رہتے ہوئے بھی ایمان رکھتے ہیں،
لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. تو نہ کہ وہ کہ جس طرح منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب مومنین سے ملے تو آمنا کہیں، اور جب خلوتوں میں اپنے رؤساء کے ساتھ ہوں، اپنے شیاطین کے ساتھ ہوں تو انا معکم کہیں، اور او عن المؤمن به، یا یہ معنی ہے کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غائب ہیں اور ان کے زمانے کے بعد ہیں، جیسا کہ یہاں پر ایک حدیث پاک بھی امام بیضاوی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، لما روی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال والذی لا الہ غیرہ ما آمن احد افضل من ایمان بغیب ثم قرأ هذه الآیہ، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیوبت کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے افضل کسی کا ایمان نہیں ہے۔ پھر آپ نے الذین یؤمنون بالغیب یہ والی آیت کی تلاوت بھی فرمائی۔ وقیل المراد بالغیب القلب لأنه مستور، والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالباء على الأول للتعدية وعلى الثاني للمصاحبة وعلى الثالث للآلة۔ اور قیلہ سے بعض کا قول علامہ بیضاوی نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے، یعنی بعض نے کہا ہے کہ غیب سے مراد دل ہے، اور معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے دل سے ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو زبان سے ایسی باتیں اڑا دیتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ پس با پہلے معنی کی بنا پر متعدی بنانے کے لیے، اور دوسری صورت میں مصاحبت، اور تیسری صورت میں یہ اعلیٰ کے لیے ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اور یہ عبارت غیب کے حوالے سے اس کی تفصیل اور اس کی مراد سے متعلق ہے، اور اس کی اچھی خاصی چونکہ تفصیل بھی ہے، اور غیب کی اس میں قسمیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور نحو کے اعتبار سے بھی اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ با اگر الذین یؤمنون بالغیب میں با صلہ ہے تو یہ صلہ کس کا ہے اور کس پر داخل ہوگا، تو کون سا اس کے معنی پیدا ہوگا، تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے، اور آئندہ ہی اس کی ہم وضاحت کی طرف بڑھیں گے تاکہ وضاحت جو ہے وہ مکمل طریقے سے ہم اس کو کور کر سکیں۔ اور آج کے لیے ہم یہیں پہ اپنے سبق کو موقوف رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب میں لفظ غیب پر جو عبارت ہے ہم نے اس کی عبارت بھی پڑھ لی اور اس کا ترجمہ بھی کر لیا، تو آپ بالخصوص عبارت کو حل ضرور کریں، عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ ضرور حل کریں، اور اس کے مشکل الفاظ کے معانی وہ اپنے رجسٹرز پر نوٹ کریں، اور آئندہ جو وضاحت ہوگی تو پھر اس کو اپنے رجسٹر پر خلاصے کی شکل میں بھی نوٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔